بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ ایک بار ہم راستہ بھٹک کر دور نکل جاتے تو وقت پر اسٹیشن پہنچنا دشوار ہو جاتا۔ ہم خراما اسی سڑک پر چلتے رہے۔ راستے میں غزالہ نے چند دکانوں میں تانک جھانک کی، مگر امرتسر کے اس بازار میں کوئی ایسی غیر معمولی چیز نظر نہیں آئی جسے اس شہر کی خاص سوغات سمجھ کر خریدا جاتا۔ مجھے ایک جگہ ایئر انڈیا کا بورڈ نظر آیا تو میں غزالہ کو ساتھ لے کر وہاں گھس گیا۔ وہاں فضائی سفر کے لیے ٹکٹوں کی فروخت اور اندرون ملک نشستوں کے ریزرویشن کا پورا بندوبست تھا، مگر دہلی کے ہوٹل کے بارے میں معلومات فراہم کرنے کا کوئی بندوبست نہیں تھا۔ ایک افسر نے ہمیں ٹورسٹ آفس یا کسی ٹریول ایجنسی سے رجوع کرنے کا قیمتی مشورہ دے کر رخصت کر دیا۔ میں نے اسی لمحے فیصلہ کر لیا کہ دہلی میں انٹر کانٹیننٹل ہوٹل سب سے بہتر رہے گا۔ ہم 1:30 بجے سے پہلے امرتسر ریلوے اسٹیشن پہنچ گئے۔ ویرا ہم سے پہلے وہاں موجود تھی۔ وہ تھکی ہوئی اور اکتائی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ ہم دونوں کو دیکھ کر اس کا چہرہ کھل اٹھا۔ مجھے اس کی حالت دیکھ کر ترس آ گیا۔ اسے الگ ہونے کا مشورہ دینے کے بجائے میں اسے ساتھ لے کر ریستوران کی طرف بڑھ گیا۔ امرتسر میں ویرا نے جیسے تیسے ایک دن گزار لیا تھا۔ ہم لوگ بنگو کی مہربانی سے بچھڑ کر یکجا بھی ہو گئے تھے، مگر دہلی میں قیام کے بارے میں پیرا فکر مند تھی۔ غزالہ اسے کچھ دیر تک چھیڑتی اور ستاتی رہی۔ میں ان کی گفتگو سے بے تعلقی اختیار کیے خاموشی سے چائے پیتا رہا۔ ویرا کے اس مسئلے کا حل غزالہ نے تجویز کیا تھا، اسے دہرانے کا حق اسی کو تھا۔ کچھ دیر کی نوک جھونک کے بعد غزالہ نے اسے مسئلے کا حل بتایا تو ویرا خوش ہو گئی۔ اسے ابتدا سے یہ شک تھا کہ دہلی کے سفر میں غزالہ اسے مجھ سے دور رکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ غزالہ نے تینوں کے ایک ہوٹل میں قیام کی تجویز پیش کر کے ان شکوک کو مٹا دیا تھا۔ چائے ختم کرنے کے بعد باتوں میں ویرا کو علم ہوا کہ ٹرین میں اس کی سیٹ ہم دونوں سے الگ تھی تو وہ مجھ پر قدرے برہم ہوئی، لیکن اس کے لیے صورتحال کو جوں کا توں تسلیم کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ 1:30 بجے ہم پلیٹ فارم پر پہنچ گئے۔ دھلی دھلائی صاف ستھری ٹرین وہاں لگ چکی تھی۔ مسافروں کی آمد کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا تھا۔ امرتسر پہنچنے کے بعد ہم نے صحت، صفائی، معیار زندگی اور تعلیم کے اعتبار سے بھارت کا جو حال دیکھا تھا وہ کسی بھی طرح قابل فخر نہیں تھا۔ ظاہری طور پر ان سب شعبوں میں پاکستان آگے نظر آتا تھا، لیکن کہا یہ جاتا تھا کہ تعلیم اور اقتصادی ترقی کے شعبے میں بھارت آگے تھا۔ وہ کس طرح آگے تھا، اس بات کی کوئی شہادت اس وقت تک ہمارے سامنے نہیں آ سکی تھی، لیکن بھارتی ٹرین دیکھ کر میری آنکھیں کھل گئیں۔ اس شعبے میں وہ ہمیں مات دے چکے تھے۔ آرام دہ ٹرین کی ہر بوگی، ہر ایک باوردی کنڈکٹر گارڈ مامور تھا جو بکنگ کا یقین کیے بغیر کسی کو ڈبے میں سوار ہونے کی اجازت نہیں دے رہا تھا۔ ریزرویشن والی بوگیوں میں صرف وہی مسافر سفر کر سکتے تھے جن کی نشستیں پہلے سے مخصوص ہوں۔ دوسرے لوگ ان کے آرام اور سہولتوں میں حارج نہیں ہو سکتے تھے۔ ہر ٹرین کے ساتھ 1-2 ایسی بوگیاں لگائی جاتی تھی جن میں صرف ٹکٹ خرید کر سوار ہونے کی اجازت تھی۔ ایسی بوگیوں کا وہی حشر ہوتا تھا جو پاکستان کی ہر ٹرین میں اور ہر وقت دیکھا جا سکتا ہے۔ ہم نے پلیٹ فارم پر چہل قدمی کے دوران میں معلوم کیا تو پتا چلا کہ ہماری اور ویرا کی بوگی ایک ہی تھی۔ بکنگ کلرک نے ایک ساتھ ہونے والی بکنگ کا از خود لحاظ کرتے ہوئے ویرا کو ہماری بوگی کے زنانہ حصے میں جگہ دے دی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ پلیٹ فارم پر لوگوں کا ہجوم بڑھتا جا رہا تھا۔ اس خطے کی معاشرتی روایات کے مطابق مسافروں سے زیادہ ہجوم ان لوگوں کا تھا جو اپنے عزیزوں اور دوستوں کو ٹرین پر سوار کرانے آئے تھے۔ ٹرین میں مسافروں کی تعداد پوری ہونے والی تھی۔ پلیٹ فارم پر ریلوے کے عملے کی وہ بھاگ دوڑ شروع ہو گئی تھی جو کسی ٹرین کی روانگی سے پہلے دیکھنے میں آتی ہے۔ ہم نے ویرا کو زنانہ حصے میں بٹھایا، پھر میں غزالہ کے ساتھ مردانہ کمپارٹمنٹ میں داخل ہو گیا۔ کنڈکٹر نے دیوار پر آویزاں فہرست میں مظہر اور غزالہ کا نام دیکھ کر ٹکٹ پنچ کیے اور ہم دونوں اپنی آرام دہ جگہوں پر پہنچ گئے۔ ٹھیک 2 بجے ٹرین نے آخری وسل دی اور ایک ہچکولے کے ساتھ پلیٹ فارم چھوڑ کر تیزی سے رفتار پکڑتی چلی گئی۔ امرتسر
امرتسر سے دہلی تک کا سفر لمبا تھا۔ سکون کی بات یہ تھی کہ ڈبہ روشن اور ہوادار تھا، اس میں نشستوں سے ایک آدمی بھی زائد نہیں تھا۔ ان میں ہندو، مسلمان، سکھ اور عیسائی سب ہی شامل تھے۔ بعض اپنی وضاقت اور لباس سے الگ ہی پہچانے جا رہے تھے، کوئی دوسرے پر متعرض نہیں تھا۔ ہمیں رات گئے دہلی پہنچنا تھا۔ میں نے جوتے اتار کر پلیٹ فارم سے خریدا ہوا انگریزی اخبار سنبھال لیا۔ غزالہ کھڑکی کے شیشے کے ساتھ لگی باہر کے دوڑتے ہوئے مناظر دیکھنے میں محو ہو چکی تھی۔ ہماری طرح دوسرے مسافر بھی کچھ لکھنے پڑھنے یا باتیں کرنے میں منہمک ہو چکے تھے۔ وہ سپر فاسٹ ٹرین تھی، جلندھر اور لدھیانہ کے اسٹیشنوں سے گولی کی طرح گزر گئی۔ امبالہ پر ٹرین چند منٹ کے لیے رکی اور سفر پھر شروع ہو گیا۔ باہر چمکتے ہوئے سورج کی تیز روشنی رفتہ رفتہ ماند پڑنے لگی تھی۔ سورج غروب ہوا تو ٹرین کی روشنیاں جل اٹھی۔ 10 بجے ہماری ٹرین دہلی کے مضافات اور ریلوے لائن کے اطراف میں آباد جھونپڑیوں اور کچی آبادیوں کے درمیان سے گزرتی ہوئی دہلی اسٹیشن پر جا رکی۔ اسٹیشن کی عمارت پرانی تھی اور زبان حال سے اپنی کہانی سنا رہی تھی۔ ہمارے پاس سامان نہیں تھا، اس لیے ہم کلی کی ضرورت سے بے نیاز تھے، مگر ہمیں ویرا پر نگاہ رکھنی تھی۔ وہ بھی ہماری طرح جلد ہی باہر نکل آئی۔ جب مجھے یقین ہو گیا کہ وہ ہمیں دیکھ چکی ہے تو میں نکاس کے راستے کی طرف ہو لیا۔ اسٹیشن کے باہر سائیکل رکشا سے ٹیکسیوں تک کا ہجوم جمع تھا۔ ہر ڈرائیور کی یہ خواہش تھی کہ وہ سامان سے لدے پھندے مسافروں کو اپنی سواری میں لاد کر ان کی منزل تک پہنچانے کی سعادت حاصل کرے۔ ہم سامان سے محروم تھے، اس لیے ڈرائیوروں کی توجہ سے محروم رہے تھے۔ ہمیں از خود ایک ٹیکسی والے کو اپنی طرف متوجہ کرنا پڑا۔ ہوٹل انٹر کانٹیننٹل کا نام سنتے ہی وہ روانگی پر آمادہ ہو گیا۔ امرتسر سے روانگی سے پہلے ہوٹل کا تعین ہو چکا تھا۔ ویرا مسافروں کی بھیڑ میں کہیں پھنس گئی تھی، مگر میں اس کی طرف سے فکر مند نہیں تھا۔ مجھے امید تھی کہ وہ ہمارے پیچھے ہوٹل پہنچ جائے گی۔ دہلی کی سڑکوں کی رونق اس وقت بھی برقرار تھی۔ کام کاج اور کاروبار کا وقت ختم ہو چکا تھا، مگر لوگ تفریح کے لیے نکلے ہوئے تھے۔ ڈرائیور دہلی کا رہنے والا اور باتونی تھا۔ ہم نے اسے یہ ہوا نہیں لگنے دی کہ ہم پاکستان سے آئے تھے۔ ٹریفک کا دباؤ کم ہونے کی وجہ سے ہم جلد ہی کناٹ پیلس میں واقع ہوٹل کے پورچ میں پہنچ چکے تھے۔ ٹیکسی سے اتر کر ہم عمارت میں داخل ہو گئے۔ ہماری خوش قسمتی تھی کہ ہوٹل میں کمرے خالی تھے۔ بعد میں پتہ چلا کہ دہلی کے اعلیٰ ہوٹلوں میں سینکڑوں کمروں کی گنجائش ہونے کے باوجود بعض اوقات کئی دنوں تک کوئی کمرہ دستیاب نہیں ہوتا۔ ہمارے ساتھ کوئی سامان نہیں تھا، لیکن اس پرشکوہ عمارت میں صحیح کمرے تک رسائی کے لیے پورٹر کی رہنمائی ضروری تھی۔ اس کے ساتھ لفٹ کا رخ کرنے سے پہلے میں نے غزالہ کو وہیں رک کر ویرا کا انتظار کرنے اور اس کا کمرہ نمبر معلوم کرنے کی ہدایت کر دی۔ ایک مرد اور عورت کی ملاقات کے مقابلے میں 2 عورتوں کی ملاقات کسی کے لیے بھی قابل توجہ نہیں ہو سکتی تھی۔ پورٹر کو رخصت کر کے میں نے کمرہ اندر سے مکفل کر لیا اور ٹیلی فون کے ساتھ رکھے ہوئے پلاسٹک کارڈ کا جائزہ لے ڈالا۔ دہلی میں میرے پاس کسی کا فون آنے کا امکان نہیں تھا۔ بیشتر کالز خود مجھے کرنی تھی یا پھر فون کو انٹرکام کے طور پر استعمال کرنا تھا۔ فون کے ساتھ یہ سہولت موجود تھی کہ 9 کا ہندسہ ملا کر براہ راست بین الاقوامی ڈائلنگ والی فون لائن حاصل کی جا سکتی تھی۔ اس سہولت کی وجہ سے میں آپریٹر کی مداخلت کے بغیر کسی سے بھی رابطہ کر سکتا تھا۔ اگر میں اس لائن سے CSD جوڑ لیتا تو مجھے جلال کے آدمیوں سے ہر وقت رابطے کی آسانی حاصل ہو سکتی تھی۔ آپریٹر کی مداخلت کی صورت میں CSD کے ذریعے لائن خود بخود ڈراپ ہو جاتی۔ میں نے اپنی ضروریات اور امکانات پر دوبارہ غور کیا۔ CSD جوڑنے سے پہلے یہ یقین کرنا ضروری تھا کہ ہوٹل کے فنی عملے کو لائن کے ساتھ کسی گڑبڑ کا اندازہ نہ ہو سکے۔ اس کے لیے عارضی کنیکشن بہترین حل تھا۔ جب تک ہم میں سے کوئی کمرے میں موجود رہتا CSD کی لائن فون سے منسلک رہتی۔ کمرہ خالی کرنے سے پہلے اسے نکال دیا جاتا تاکہ کمرے کی صفائی اور دیکھ بھال کرنے والے عملے کو اس کے بارے میں کچھ معلوم نہ ہو سکے۔ دیوار سے ٹیلی فون انسٹرومنٹ تک آنے والا تار خاصا لمبا تھا تاکہ اسے سہولت کے مطابق بستر سے باتھ روم تک کہیں بھی منتقل کیا جا سکے۔ ہوٹل میں ٹھہرنے والے بعض اکیلے مہمان
مہمانوں کی نجی یا کاروباری ضروریات ایسی ہوتی ہیں کہ وہ بستر میں ہوں، کھانے کی میز پر ہوں یا باتھ ٹب میں ہوں، فون ان کے قریب موجود ہونا چاہیے۔ ہوٹل کی تجربہ کار انتظامیہ نے تار کی وہ لمبائی اسی حساب سے رکھی تھی۔ میں نے تار ایک جگہ سے چھیل کر فون میں آنے والے دو میں سے ایک تار کو کاٹ دیا۔ تار کے دونوں سرے چھیل کر میں نے سی ایس ڈی کو ان سے جوڑ دیا۔ ضرورت کے وقت وہ فون بلا خوف و خطر استعمال کیا جا سکتا تھا۔ اس سی ایس ڈی کو نکال کر کٹے ہوئے تاروں کو آپس میں ملا دینے سے وہ لائن اپنی اصل حالت میں آ جاتی۔ میں اس کام میں مصروف تھا کہ دروازے پر دستک کی آواز سنائی دی اور میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ میں نے دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ سی ایس ڈی کو مسہری کے نیچے ڈالا، تار کو سائڈ ٹیبل کے پیچھے چھپایا اور تقریباً دوڑتا ہوا دروازے پر پہنچ گیا۔ اپنے سوال کے جواب میں غزالہ کی آواز سن کر میری جان میں جان آئی اور میں نے دروازہ کھول دیا۔ غزالہ مسکراتے ہوئے اندر آ گئی۔ این آ گئی ہے، اسے 515 نمبر کمرہ ملا ہے۔ دروازہ بند کر کے وہ میری طرف مڑی، لیکن میں بے پرواہی سے واپس ہو لیا تھا۔ میرے چہرے پر رونما ہونے والی کسی تغیر سے باخبر نہیں ہو سکی۔ میں نے واپس آتے ہی دوبارہ سی ایس ڈی نکال لی۔ بڑا کام ہو گیا تھا، لیکن کٹے ہوئے تاروں کو اتفاقی طور پر آپس میں ملنے سے بچائے رکھنا ضروری تھا۔ ایسا ہونے سے سی ایس ڈی نکارہ ہو سکتی تھی۔ ارے یہ آپ نے ہوٹل کے فون میں سی ایس ڈی کیوں لگا دی؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ میری غیر حاضری میں سی ایس ڈی کو سنبھالنے کی ذمہ داری اس کے سر آ سکتی تھی۔ میں نے پوری بات سمجھاتے ہوئے تار کے ایک سرے پر عارضی طور پر کاغذ کی پٹی لپیٹ کر اسے جڑنے سے محفوظ کر دیا۔ یہ ترکیب آپ لاہور میں بھی استعمال کر سکتے تھے۔ میری وضاحت سن کر غزالہ نے کہا، وہاں ممکن نہیں تھا کیونکہ آپریٹر کے ذریعے ہماری کالز آتی تھی۔ بار بار لائن ڈراپ ہونے سے ہوٹل کے عملے کی توجہ ادھر مبذول ہو جاتی۔ ویسے بھی وہاں سی ایس ڈی کی ضرورت نہیں تھی۔ میرا خیال ہے کہ عملے میں خالد کا کوئی آدمی موجود تھا، ورنہ وہ اتنا پر اعتماد نہیں ہو سکتا تھا۔ غزالہ کے چہرے پر سفر کی تکان غالب تھی۔ جوتے اتار کر وہ نہانے کے لیے چلی گئی اور میں نے جلال کا دیا ہوا پرچہ نکال لیا۔ مجھے ڈر تھا کہ تاخیر ہونے کی صورت میں وہ رابطہ صبح تک کے لیے نہ ٹل جائے۔ میں نے بورڈ سے براہ راست نمبر لے کر بھارت کی سرزمین پر اپنی پہلی ٹیلی فون کال ملائی۔ دہلی کے کسی نامعلوم حصے میں فون کی گھنٹی بجنے کی آواز سنائی دی۔ دوسری گھنٹی پر ریسیور اٹھا لیا گیا۔ ہیلو، کون؟ فون پر خلاف توقع ایک نسوانی آواز سن کر میں چونک پڑا۔ لمحہ بھر کے لیے مجھے شبہ ہوا کہ نمبر ملانے میں مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے یا کسی خرابی کے سبب غلط نمبر ملا ہے۔ پھر بھی میں نے ایک کوشش کرنے کا اضطراری فیصلہ کر لیا۔ کپور تھلا کے رئیس سے بات کرا دو۔ وہ جلال کے آدمیوں میں سے پہلے کا کوڈ تھا۔ مجھے عورت کی طرف سے کسی تیکھے جواب کی توقع تھی، مگر میرے فکرے پر اس کا رد عمل غیر معمولی نہیں تھا۔ میرے کانوں میں پہلے جیسی پرسکون آواز آئی۔ وہ چلا گیا۔ صبح 9 بجے فون کر لینا۔ کوڈ سننے کے بعد اس نے میرا نام پوچھنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ گریٹ ڈین کو بلا دو۔ جلال کی دی ہوئی ترتیب کے مطابق میں نے دوسرا کوڈ دہرا دیا۔ اچھا، اس کا جواب معنی خیز تھا، جیسے وہ کوئی بات سمجھ گئی ہو۔ وہ کہہ رہی تھی، میں اسے بلاتی ہوں۔ لائن پر سکوت چھا گیا۔ میں ریسیور کان سے لگائے کسی نئی آواز کا انتظار کرتا رہا۔ اچانک کمرے کی فضا سی ایس ڈی کے بزر سے گونج اٹھی اور لائن ڈراپ ہو گئی۔ میں سناٹے میں آ گیا۔ لائن ڈراپ ہونے کا مطلب تھا کہ کسی نے درمیان میں گفتگو سننے کی کوشش کی تھی۔ میں نے ریسیور کریڈل پر ڈال دیا۔ میں نے دہلی پہنچنے کے بعد ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا تھا، مگر کسی نے مخل ہو کر میری کوشش ناکام بنا دی تھی۔ کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ وہ کس کی حرکت تھی۔ ہوٹل کے ریکارڈ میں ہمارا اندراج پاکستان سے آنے والے مسافروں کے طور پر کیا گیا تھا۔ سب سے قوی اندیشہ یہ تھا کہ پاکستانی ہونے کی وجہ سے ہم دہلی میں قدم رکھتے ہی مشتبہ تصور کر لیے گئے تھے۔ کسی سرکاری ہدایت کی روشنی میں ہوٹل کی انتظامیہ نے میری کال ریکارڈ کرنے کی کوشش کی تھی۔ میری یہ خوش فہمی بے بنیاد تھی کہ میں ہوٹل میں بیٹھ کر جلال کے آدمیوں سے رابطہ کر سکتا ہوں۔ ہوٹل ہمارے لیے سب سے بڑا اور خطرناک جال تھا۔ مجھے وہاں پھونک پھونک کر قدم اٹھانے کی ضرورت تھی۔ غزالہ نے باتھ روم میں سی ایس ڈی کے بزر کی آواز سن لی تھی۔ وہ اپنا غسل مختصر کر کے فوراً باتھ روم سے نکل آئی۔ یہ سی ایس ڈی کیوں آپریٹ ہوئی تھی؟ آپ کس سے بات کر رہے تھے؟ اس نے اپنی گیلی زلفیں سمیٹتے ہوئے تجسس سے پوچھا۔ میں پاکستان سے صرف ایک نمبر لے کر آیا تھا۔ ہوٹل کا فون مداخلت سے محفوظ
موجود نہیں ہے۔ میں نے مایوسی سے کہا، مطلوبہ آدمی مل گیا تھا یا سرے سے رابطہ ہی نہیں ہو سکا؟ غزالہ بالوں کے گرد تولیہ لپیٹ رہی تھی۔ فون مل گیا تھا، ایک عورت نے اسے بلانے کے لیے کہا تھا، میں ہولڈ پر تھا کہ اچانک لائن کٹ گئی۔ اوہ، آپ نے اس عورت کو اپنے بارے میں کیا بتایا تھا؟ میرے جواب پر غزالہ مضطرب ہو گئی۔ کچھ نہیں، کوڈ کے بعد کسی پوچھ گچھ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس نے سمجھ لیا تھا کہ کوئی اعتماد کا آدمی ہے، ایسے معاملات میں ضرورت سے ایک لفظ بھی زیادہ نہیں بولا جاتا، مختصر اور کام کی بات کی جاتی ہے۔ وہ آ جاتا تو اس کی بات دوسری ہوتی۔ ادھر آپ پریشان ہیں، ادھر وہ خوفزدہ ہو گیا ہوگا۔ یہاں کام کرنے والے ہر وقت تلوار کی دھار پر ہوتے ہیں۔ وہ سوچ رہا ہوگا کہ فون کرنے والا کون تھا۔ اسے یہ بات شبے میں ڈال دے گی کہ کسی نے فون کر کے اس کا کوڈ استعمال کیا اور اس سے بات کیے بغیر فون بند کر دیا۔ میں نے فوراً اپنی جگہ چھوڑ دی۔ اسے موت کے قدموں کی آہٹ سنائی دینے لگی ہوگی۔ ایسا نہ ہو کہ وہ اسی وقت اپنا ٹھکانہ بدل دے۔ میں ابھی آتا ہوں، یہ کہتا ہوا میں تیزی سے کمرے سے نکل گیا۔ اس وقت رہ کر یہ اندیشہ میرے ذہن پر ہتھوڑے برسا رہا تھا کہ دہلی میں جلال کے آدمیوں کی پوزیشن بہت نازک تھی۔ اگر وہ بند ہونے والی فون کال سے بڑک کر بھاگ نکلا تو میرے لیے مشکلات پیدا ہو سکتی تھی۔ میں تیزی سے یہی سب سوچتا ہوا نیچے پہنچا اور ہوٹل کی لابی میں موجود ایک فون بوتھ میں گھس گیا۔ نمبر ملتے ہی ریسیور اٹھا لیا گیا اور مجھے وہی نسوانی آواز سنائی دی۔ میں نے آواز پہچان لی، مگر اس سے کوئی غیر ضروری یا بے تکلفانہ بات کرنے کی بجائے دوبارہ گریٹ ڈین سے بات کرنے کی خواہش ظاہر کر دی۔ اس عورت نے بھی میری آواز پہچان لی اور اس کا لہجہ اشتباہ آمیز ہو گیا۔ سچ سچ بتاؤ کہ تم کون بول رہے ہو اور کیا چاہتے ہو؟ میں صرف گریٹ ڈین سے بات کروں گا، وہ موجود ہے تو اسے بلا دو، میں نے خشک انداز میں کہا۔ تم نے اسے ڈرا دیا۔ ایک گہرے سانس کے بعد اس عورت کی آواز آئی، تمہارا فون بند ہوتے ہی وہ جلدی میں یہاں سے چلا گیا۔ میں نے تم سے ہولڈ کرنے کے لیے کہا تھا مگر تم سے صبر نہیں ہو سکا۔ اس نے اپنے کمرے کی ایکسٹینشن اٹھا لی اور تم نے فون بند کر دیا۔ اس کے بعد وہ یہاں نہیں رکا۔ میرے ذہن میں روشنی کا ایک کوندہ سا لپکا۔ میرے ذہن میں جنم لینے والے اندیشے بے بنیاد تھے۔ ہوٹل کے عملے میں سے کسی نے فون کال میں دخل انداز ہونے کی کوئی کوشش نہیں کی تھی۔ وہ لوگ محض پاکستانی ہونے کی وجہ سے ہم پر کوئی شبہ کر رہے ہوتے تو وہ کال ابتدا میں ہی کٹ جاتی۔ یوں نہ ہوتا کہ ادھوری بات کے بعد درمیان سے سلسلہ منقطع ہوتا۔ وہ ایک پہلو تھا جو اس عورت کی بات سننے کے بعد میرے ذہن میں ابھرا تھا۔ اصل خرابی اس عورت کے ٹھکانے پر پیدا ہوئی تھی۔ اسے یا جلال کے آدمیوں کو یہ علم نہیں تھا کہ میں اپنے فون پر CSD جیسی کوئی اہم اور حساس ڈیوائس استعمال کر رہا ہوں گا۔ ایک لائن پر اس عورت نے مجھے ہولڈ کرنے کے لیے کہا ہوا تھا۔ گریٹ ڈین نے اسی فون پر آنے کے بجائے اس لائن سے منسلک دوسرا اپریٹس سنبھالا اور CSD نے اپنا کام دکھا دیا۔ وہ بہت سیدھی اور سامنے کی بات تھی جس سے مجھے یا گریٹ ڈین کو خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں تھی۔ ذہن میں کڑیاں جڑتے ہی میں نے بیچ کی اس عورت کو مزید بولنے کا موقع نہیں دیا اور اس کی بات کاٹ دی۔ میرے پاس ایک چیز ہے جو فون کال میں کسی اور کی مداخلت سے بچاتی ہے، اسے واپس بلاؤ۔ وہ فون ایکسٹینشن اٹھانے کی وجہ سے بند ہوا تھا، آئندہ بھول کر بھی میرے ساتھ ایسا نہ کرنا، میں اسے ڈھونڈتی ہوں۔ عورت کی آواز کمزور پڑ گئی۔ مجھے نہیں معلوم کہ وہ کہاں گیا ہوگا۔ اب تم 1 بجے فون کرنا، ضروری نہیں کہ وہی ہو، اس کے دوسرے آدمیوں میں سے کوئی مل جائے تو اسی کو بلا لینا، یہ بہت ضروری ہے۔ میں نے اسے تاکید کی۔ مجھے معلوم ہے عورت اس معاملے کی اہمیت اور نزاکت سے پوری طرح واقف معلوم ہوتی تھی۔ میں اپنی پوری کوشش کروں گی، اب تم میری لائن فری کر دو۔ میں نے فون بند کیا اور بوتھ سے باہر نکل آیا۔ مجھے خوشی تھی کہ پبلک بوتھ سے فون کرنے کے بارے میں میرا فیصلہ صحیح ثابت ہوا۔ ایک سنگین غلط فہمی دور ہو چکی تھی۔ دوسری اور زیادہ خوشی کی بات یہ تھی کہ راہ کے بدری ناتھ سے حاصل کی ہوئی CSD اسی کے ملک کے خلاف استعمال ہو رہی تھی۔ وہ میرے قبضے میں تھی اور میں اس کی مدد سے ہوٹل کے کمرے میں بیٹھے بیٹھے ضروری رابطے کر سکتا تھا۔ بھارت کی سرزمین پر اس وقت ہم دہلی کے انٹر کانٹیننٹل ہوٹل کے ایک کمرے میں محصور تھے اور وہاں غزالہ میری مشیر تھی۔ ویرا بھی اسی ہوٹل کے کمرہ نمبر 515 میں مقیم تھی۔ وہ سراغ غزالہ نے حاصل کیا تھا مگر ویرا کو یہ علم نہیں تھا کہ ہم ہوٹل کے کس کمرے میں ٹھہرے تھے۔ امرتسر سے سپر فاسٹ ٹرین کے ذریعے دہلی کے سفر
سفر پر روانگی سے پہلے ہم نے صرف ایک اصولی فیصلہ کیا تھا کہ بھارت جیسے دشمن ملک کے ایک اجنبی شہر میں ہم تینوں ایک ہی ہوٹل میں الگ الگ قیام کریں گے تاکہ باہمی رابطے میں آسانی ہو۔ اگر ویرا احتیاط کے دامن کو خیر بات کہہ دیتی تو اپنے کمرے سے ہلے بغیر محض انٹرکام پر رابطے کے ذریعے ہوٹل کے کاؤنٹر سے یہ معلوم کر سکتی تھی کہ مظہر خان اور غزالہ کے ناموں سے ہم ہوٹل کے کس کمرے میں مقیم تھے۔ کسی ناگہانی یا حادثاتی صورتحال کے رونما ہوئے بغیر مجھے ویرا سے ایسی کسی غیر ذمہ داری کی توقع نہیں تھی۔ یہ امکان ضرور تھا کہ وہ اپنے کمرے میں کسی نہ کسی طرح رات بسر کر لیتی اور پھر ہماری تلاش میں ہوٹل کی لابی کے کسی ایسے حصے میں جم جاتی جہاں سے ہوٹل میں آنے اور جانے والے ہر شخص پر نگاہ رکھی جا سکے۔ میں جلال کے آدمیوں سے ابتدائی رابطہ کیے بغیر ویرا کو چھیڑنے کے حق میں نہیں تھا۔ وہ سب سوچتا ہوا میں لفٹ کے ذریعے منزل طے کر کے اپنے کمرے میں پہنچا تو غزالہ نہایت اضطراب کے عالم میں میری واپسی کی منتظر تھی۔ میری ہلکی سی دستک کے جواب میں اس نے اتنی سرعت سے دروازہ کھولا کہ میں حیران رہ گیا۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے وہ کمرے کی تنہائی سے خوف زدہ ہو کر میری واپسی کے انتظار میں دروازے سے لگی کھڑی تھی۔ آپ کچھ کہے سنے بغیر کہاں چلے گئے تھے؟ میں پریشان ہو گئی تھی۔ اس نے دروازہ بند کرتے ہی سوال کر ڈالا۔ فطور تم نے پیدا کیا تھا؟ میں نے اس کے رخسار پر ہلکی سی چپیٹ لگا کر کہا۔ تمہارا اندیشہ 100% درست تھا۔ اچانک فون بند ہونے سے وہ خوفزدہ ہو کر اپنے ٹھکانے سے بھاگ نکلا۔ مجھے اندیشہ تھا کہ ہوٹل کے سوئچ بورڈ سے کسی نے ہماری گفتگو سننے کی کوشش کی ہوگی جس کی وجہ سے CSD نے لائن ڈراپ کر دی۔ ایسی صورت میں کمرے کا فون مخدوش تھا۔ میں نیچے پبلک بوتھ تک گیا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ وہ سب کچھ جان لینے کے لیے اتنی مضطرب تھی کہ مجھے ذرا سے توقف کا بھی موقع نہیں دیا۔ اس بار پھر اسی عورت سے بات ہوئی۔ وہ شکوہ کر رہی تھی کہ میں نے گریٹ ڈین سے بات کیے بغیر فون بند کر کے اسے خوفزدہ کر دیا اور وہ ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر اس ٹھکانے سے فرار ہو گیا۔ دشمن ملک کی سرزمین پر ہر سیکرٹ ایجنٹ اپنے سائے سے بھی بھڑکتا ہے۔ کپور تھلا کا رئیس موجود نہیں تھا۔ گریٹ ڈین بھاگ گیا۔ تیسرا آدمی بھی موجود نہیں تھا۔ اب وہ عورت انہیں تلاش کر رہی ہوگی۔ وہ عورت بھی بہت اہم معلوم ہوتی ہے۔ آپ نے اس سے کوئی بات نہیں کی؟ غزالہ نے پوچھا۔ میں آرام سے ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ عورت کا کوئی اہم کردار ہوتا تو جلال اس کے بارے میں ضرور کچھ نہ کچھ بتاتا۔ ایسے معاملات میں ہدایت سے سرے منہ بھی انحراف کیا جائے تو براہ راست گردن کٹتی ہے۔ اس سے کم پر گلو خلاصی کا تصور بھی محال ہے۔ ہو سکتا ہے کہ جلال آپ کو عورت کے متعلق بتانا بھول گیا ہو۔ آپ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ پاکستان انٹیلیجنس بیورو کے 3 اہم سیکرٹ ایجنٹ دہلی کی اس عورت پر اعتماد کرتے ہیں، اس کے پاس رہ رہے ہیں یا کم از کم آتے جاتے ہیں، اور وہ عورت ان کے دوسرے خفیہ ٹھکانوں سے بھی واقف ہے؟ وہ بھروسے کے قابل نہ ہوتی تو یہ سب کیسے ممکن تھا؟ غزالہ کی کھوپڑی کام کر رہی تھی۔ تم بنگو والا بھیانک تجربہ بہت جلد فراموش کر بیٹھی ہو۔ بھارتی فوج کے میجر آچاریہ سے لے کر صوبیدار تک معلوم ہے کہ بنگو سرحد پر آتا جاتا رہتا ہے۔ وہ اس کی آمد و رفت سے چشم پوشی کا معاوضہ بھی لیتے ہیں، لیکن میں شرط لگا سکتا ہوں کہ ان کے فرشتوں کو بھی علم نہیں ہوگا۔ بنگو کے ایک خفیہ پاکستانی ادارے کے ایک ذمہ دار افسر سے روابط ہیں۔ پتہ نہیں بنگو انہیں کیا کہانیاں سنا کر ان کی آنکھوں میں دھول جھونکتا ہے۔ صوبیدار کو شبہ بھی ہوتا کہ بنگو کی سال خوردہ پک اپ میں تم جیسی حسین اور جوان سال خاتون موجود ہے تو وہ ہزاروں کیا لاکھوں کی رشوت پر لات مار کر مرنے مارنے پر تل جاتا۔ وہ صرف رابطے کی عورت ہے، ضروری نہیں کہ اسے IB کے 3 سیکرٹ ایجنٹوں کی اصلیت کا بھی علم ہو۔ میرے لیے یہ مان لینا مشکل ہے، غزالہ نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ جب ان کے اصل ناموں کے بجائے کوڈ اور خفیہ ناموں سے فون آتے ہیں تو وہ عورت بہت کچھ سمجھ سکتی ہے۔ آپ اس کی اہمیت کا صحیح اندازہ نہیں لگا رہے۔ میں خاموشی اختیار کر کے اس بحث کو وہیں ختم کر سکتا تھا، لیکن اس طرح غزالہ اداس ہو جاتی۔ اسے احساس ہوتا کہ میں نے اس کی بات کو کوئی اہمیت نہیں دی۔ وہ بھارت کے دارالحکومت دہلی میں ہماری پہلی رات تھی۔ اس یادگار شب میں
میں غزالہ کی ناراضی مول نہیں لے سکتا تھا۔ میں نے رسانیت سے جواب دیا، وہ کوئی شریف اور معزز عورت نہیں ہو سکتی۔ زیر زمین دنیا سے تعلق رکھنے والی عورتیں بھی مردوں کی طرح بگڑی ہوئی ہوتی ہیں۔ ان کے پاس بانت بانت کے جرائم پیشہ اور مشتبہ لوگوں کی آمد و رفت رہتی ہے۔ آئی بی والوں نے اپنی اصلیت ظاہر کیے یا اپنے اصل کاموں کا راز فاش کیے بغیر کسی ہیلے بہانے سے اس عورت کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا ہوگا۔ ہمیں اس کو نظر انداز کرنا ہوگا۔ میری اس وضاحت سے غزالہ کچھ مطمئن ہو گئی۔ اس نے سر ہلاتے ہوئے کہا، یہ بات سمجھ میں آتی ہے، ہماری کسی لغزش کی وجہ سے وہ تینوں اس عورت کی تمام ہمدردیوں سے محروم ہو سکتے ہیں۔ بس اب تم بات کی تہہ تک پہنچ گئی، اسی لیے میں محتاط ہوں۔ پھر اب کیا ہوگا؟ ذہن سے ایک الجھن دور ہو جانے کے بعد غزالہ دوبارہ اپنے بالوں کو سکھانے میں مصروف ہو گئی۔ اس نے 1 بجے کا وقت دیا ہے۔ میں نے اپنی ریسٹ واچ پر نگاہ ڈالتے ہوئے کہا، میں دوبارہ اسے فون کروں گا۔ دوبارہ نہیں، تیسری بار غزالہ نے مسکراتے ہوئے توثیق کی۔ 1 بجے آپ کمرے سے نیچے جا کر پبلک بوتھ استعمال کریں گے تو کسی کو شبہ نہیں ہوگا۔ بستر اور چارپائی والے ہوٹلوں میں رات گئے کی نقل و حرکت مشتبہ سمجھی جاتی ہے۔ بڑے ہوٹلوں میں ساری رات ہر قسم کی مصروفیات جاری رہتی ہیں، کوئی کسی کی طرف آنکھ بھی نہیں اٹھاتا۔ ویسے مجھے نیچے جانے کی ضرورت نہیں رہی۔ کمرے کا فون CSD کی وجہ سے محفوظ ہے۔ وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی، پھر بولی، ہاں، بڑے ہوٹلوں میں زیادہ تر بڑے لوگ آتے ہیں، ان میں بزنس مین بھی ہوتے ہیں اور بڑے افسر بھی۔ ان بڑے لوگوں کے مسائل بڑے ہوتے ہیں جو انہیں بے خوابی کے مرض میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ رات بھر وہ خود سوتے ہیں، نہ ہوٹل کے عملے کو اپنی فرائض سے غافل ہونے کا موقع دیتے ہیں۔ ان کی آڑ میں کوئی ہم جیسے لوگوں کے لیے بھی آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ غزالہ کے چہرے پر اور آنکھوں میں شرارت ہی شرارت چمک رہی تھی۔ میں نے لپک کر بے ساختہ اس کے گیلے بال نرمی سے اپنی مٹھی میں لیے اور اس کے وجود کی حلاوت و حرارت لبوں کے راستے میرے پورے وجود میں سکون کی ایک لہر کی طرح سرایت کر گئی۔ آج کی رات ہم دہلی کے بڑے ہوٹل میں ہیں اور اسے بڑے لوگوں کی طرح گزاریں گے۔ میں اسے دھمکی دیتا ہوا باتھ روم میں گھس گیا۔ دوستو، ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔